الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کے مہینے میں اسلام کی ایک عظیم الشان لڑائی اور جنگ ہوئی، جسے ہم آپ جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو جنگ احد کا پس منظر اور مختصر جنگ احد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ جنگ احد پیش آئی شوال کے مہینے میں، اس کا سبب کیا بنا؟ جنگ احد کا سبب جو ہے وہ یہ بنا کہ جنگ احد سے پہلے جنگ بدر پیش آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں کافروں کی تعداد 1000 تھی جنگ بدر کے اندر، اور ان کے پاس تمام تر جنگ کے اسباب ان کے پاس موجود تھے، اور ادھر مسلمانوں کی جنگ بدر کے اندر جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور جنگ کے جو اسباب تھے وہ بھی مسلمانوں کے پاس صحیح طور پر موجود نہیں تھے۔ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 70 سواریاں تھیں۔ کسی کے پاس لڑائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نیزہ تھا، تو کوئی خالی ہاتھ تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو جنگ بدر پیش آئی، ایک طرح سے مسلمانوں کے پاس جو اسباب ہونا چاہیے تھے وہ اسباب نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائی، اور مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ مشرکین مکہ کو، کفار کو ایک بہت بڑی شکست کا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 70 لوگ جو مارے گئے، قتل کیے گئے، اور ان کے 70 لوگ گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے 70 لوگوں کو، 70 مشرکین کو، کفار کو قتل کیا اور 70 مشرکین کو گرفتار کیا۔ تو جنگ بدر کے اندر کفار کو، مشرکین کو ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی تھی، اور ان کو شکست ہوئی تھی، اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے لوگ مارے گئے تھے۔ ان مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے کفار اور مشرکین جنگ بدر کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ وہ ہر وقت ان کا رات اور دن بس اسی میں گزرتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے مقتولین کا بدلہ لے،
کسی طرح وہ اپنے مارے گئے لوگوں کا بدلہ لیں، اور اس کی تیاری کے اندر کفار اور مشرکین لگے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا نفع انہوں نے جو تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، اس تجارتی قافلے کے اندر جو نفع ہوا تھا پورا کا پورا منافع انہوں نے جنگ کی تیاری کے اندر لگا دیا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایک لشکر جرار 3000 کا لشکر مشرکین مکہ نے، کفار نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور مسلمانوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے تیار کر لیا۔ ایک لشکر جرار 3000 کا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے تیار کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر مقیم تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے حالات کو دیکھا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد روانہ کیا اور صورتحال بتلائی۔ جب وہ قاصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کے بارے میں معلوم چلا اور ان کے جو جنگ کے ارادے کے بارے میں معلوم چلا کہ وہ جو لڑائی لڑنے کے ارادے سے مکہ سے نکل چکے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ بتلاؤ کہ لڑائی جو لڑی جائے، جنگ جو لڑی جائے، وہ جو مدینے میں رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے۔ تو دو رائے آئی سامنے۔ ایک رائے تو یہ سامنے آئی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے، جنگ لڑی جائے، اس لیے کہ جو باہر سے لشکر آئے گا، جو باہر سے لوگ آئیں گے، وہ جو مدینے کی گلیوں سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے، اس طرح ان سے جو لڑائی کرنا، ان سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں، ہم جو کفار کا، مشرکین کا جو مقابلہ کریں گے، لڑائی کریں گے، وہ ہم ان سے باہر جا کر لڑائی کریں گے، مدینہ سے باہر نکل کر ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ اور خاص طور پر وہ صحابہ جو بدر کی لڑائی کے اندر، بدر کی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم جو ان سے لڑائی جو لڑیں گے، وہ مدینہ سے باہر جا کر ان سے لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، وہ رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور رئیسوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لڑائی لڑی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر دوسری رائے کو ترجیح دیا کہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے کفار اور مشرکین سے۔ تو یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر کئی رائے ہو اور اس معاملے کے اندر ہماری رائے کے خلاف فیصلہ کیا جائے، ہماری رائے کے خلاف فیصلہ کیا جائے، جو اور لوگوں کی رائے ہے اس پر فیصلہ کیا جائے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو ہمیں اور آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہم اور آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے اوپر، اپنی رائے پر دوسری رائے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے اوپر دوسری رائے کو ترجیح دی کہ
مدینہ سے باہر رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو ترجیح نہیں دی بلکہ دوسری رائے کو ترجیح دی۔ اس لیے کہیں بھی اگر ایسا معاملہ ہو ہمارے سامنے، کسی معاملے کے اندر بہت ساری رائے ہو اور اس معاملے کے اندر اگر ہماری رائے کو نہ لیا جائے، دوسری رائے پر عمل کیا جائے، تو ہمیں اور آپ کو اس پہ غصہ ہونے کی، ہمیں اور آپ کو اپنا دل پھیکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شعبے کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی عملی طور پر مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان ہوتا ہے، جنگ کے ہتھیار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ تو وہ صحابہ جن کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر رہ کر لڑائی لڑی جائے، جنگ لڑی جائے، ان کو اپنی رائے کے اوپر افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دی، اپنی رائے کو پیش کیا، اس لیے وہ صحابی جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رائے مانگی تھی، ہم نے رائے پیش کر دی، اب آپ کی جو رائے ہے ہم اس رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے شان کی مناسب یہ نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کے ہتھیار کو اپنے اوپر پہن لے، جنگ کے ہتھیار کو لے لے، تو اس وقت تک ہتھیار رکھنا اس کے لیے مناسب نہیں جب تک کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کو لے کر مدینہ سے باہر نکل پڑے، مشرکین کا، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل پڑے۔ اور پھر تھوڑی دور پر چلنے کے بعد جو رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کہا کہ جب ہماری رائے کو نہیں لیا گیا تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر کیوں ڈالیں؟ اور یہ کہہ کر وہ منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ جہاں 1000 لوگ تھے، اب 700 لوگ باقی رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جہاں احد کا پہاڑ ہے وہاں جاتے ہیں اور پوری صف بندی کرتے ہیں، صفوں کو ترتیب دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایک دستہ 50 آدمیوں کے اوپر ایک دستہ مقرر کر کے، مشتمل کر کے، ایک صحابی کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیتے ہیں، اور آپ ان سے تاکید کے ساتھ یہ فرما دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا آنے کا، حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے دشمن لوگ اس پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، پیٹھ پیچھے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اس لیے جب تک ہم نہ کہیں، جب تک کہ تم لوگ اس پہاڑ کے اوپر سے، یہاں پر سے ہٹنا نہیں، چاہے ہمارے مسلمانوں کی فتح ہو، چاہے ہمیں شکست ہو، جب تک میرا حکم نہ ہو، جب تک کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ چنانچہ 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے پہاڑ کے ایک کنارے کے اوپر مقرر کر دیا گیا، پہاڑ کے ایک طرف مقرر کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مسلمان اور صحابہ جو ہوتے ہیں خوب دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، صحابہ کو فتح نصیب فرماتے ہیں، کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر مسلمان اور صحابہ فتح اور کامیابی کے بعد جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں، مال غنیمت جو کفار سے ملتا ہے اس کو سب اکٹھا کرنے لگتے ہیں، صحابہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں۔
وہ 50 لوگوں کا تیر اندازوں کا دستہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر مقرر کیا تھا، پہاڑ کے ایک جانب مقرر کیا تھا، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جس طرح جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ جا کر مال غنیمت کو اکٹھا کریں۔ لیکن جو ان کے امیر ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو منع فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تم لوگ اس جگہ سے ہٹنا نہیں، اس لیے ہمارے یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن تقریباً 40 صحابہ، 50 میں سے 40 صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے یہاں بٹھایا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا، تکمیل کو پہنچ گیا۔ تقریباً 40 صحابہ جو اور صحابہ کے ساتھ میدان کے اندر جا کر مال غنیمت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ جب وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اور 10 صحابی رہ جاتے ہیں تو کفار اور مشرکین کے لشکر دستہ جو پیچھے کے جانب سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور جو 10 صحابی وہاں پر باقی رہ جاتے ہیں ان کو شہید کرنے کے بعد اچانک جب باقی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو چونکہ اس وقت لڑائی کی کیفیت کے اندر نہیں تھے، مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، مسلمان یکایک اور اچانک سے حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر کیا ہوتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم رکیں اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہاں پر صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر تھوڑی سی چوک کی تھی، تھوڑی سی چوک ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو فتح اور نصرت اور جو کامیابی نصیب عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی کو اور اس فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے شکست کے اندر بدل دیا۔ صحابہ سے بس تھوڑی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر تھوڑی سی چوک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس کامیابی کو اور اس فتح کو اللہ تعالیٰ نے شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ ہم اور آپ اگر سوچیں کہ صحابہ سے ایک حکم کے بارے میں ذرا سی چوک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کو، کامیابی کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ آج ہم سے اور آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، کون سے احکام ہیں جس پر ہم اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر صحیح طور پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر اور یہ جو مسائل آ رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، ہم نے ان باتوں کو، ان احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک کے بعد ایک حالات آ رہے ہیں۔ صحابہ نے صرف ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں صحابہ سے ایک تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی کو شکست کے اندر بدل دیا تھا۔ یہاں ہمارے اور ہم سے اور آپ سے نہ جانے کتنے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جنگ احد کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بتلائی گئی، بیان کی گئی، اور ابھی بھی بہت ساری کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو بات رہے گی انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔